یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو۔ اب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک نئی اصطلاح ہے جس سے کہ ہم اس وقت جو ہے متعارف ہو رہے ہیں۔ سورۃ العصر میں کیا آیا تھا؟ وتواصوا بالحق، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد وتواصوا بالحق، وہ حق کی باہم ایک دوسرے کو وصیت کریں، تاکید کریں، حق کا بول بالا کریں، حق کی پرچار کریں، حق کو عام کریں، حق کو پھیلائیں۔ یہاں اس کے لیے اب ایک اصطلاح آ گئی ہے، اور اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کی اہم اصطلاحات میں سے ہے، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں 10 مرتبہ جوڑے کی شکل میں آیا۔ یہ جوڑا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ دونوں ساتھ جڑے ہوئے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ایک خیال ہو گیا ہے، غلط یہ لاحق ہو گیا ہے کہ لوگوں پر خواہ ان کے غلط کاموں پر تنقید کرنے کا، ٹوکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے وہ آپ سے متنفر ہو جائیں گے، پھر وہ آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے۔ اس سے بہتر یہ کہ بس بھلائی کی تلقین کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، بھلائی کی طرف آئیں گے تو خود بخود برائیاں چھٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ فلسفہ بنیادی طور پر حکمت خداوندی کے خلاف ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو قرآن مجید میں 10 مرتبہ یہ اصطلاح جوڑے کی شکل میں نہ آتی، 10 مرتبہ۔ اس لیے میں زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھیے کہ یہ اصطلاح ہے نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ اب یہاں بھی وہ فطرت کی بات آ جائے گی تیسرے درجے میں۔ یہاں نیکی کا لفظ نہیں آیا، معروف کا لفظ آیا ہے۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ فطرت کے نزدیک پہچانی ہوئی شے، فطرت جسے پہچانتی ہے کہ یہ اچھی ہے، معرفت کے مانند پہچان ہے۔ فطرت کے اندر جو ہے یہ معرفت اور یہ پہچان، یہ ودیعت شدہ ہے۔ فطرت سرٹیفائی کرتی ہے کہ ہاں یہ کام اچھا ہے، اور فطرت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں یہ برا ہے، اس سے اباح کرتی ہے فطرت، برائی سے فطرت انسانی جو ہے اگر وہ اپنی صحت پر برقرار ہے، پھر میں عرض کروں گا جو ہے بار بار دہراتا ہوں، فطرت مسخ بھی ہو جاتی ہے۔ غلط کام کرتے 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 فطرت مسخ ہو جاتی ہے، روح مر جاتی ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا مثال دے کر کہ اگر ایک شخص کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو داغ دھل جائے گا، لیکن نہیں کرتا، پھر کرتا ہے برا کام، پھر ایک داغ اور پڑ جائے گا، پھر کرتا ہے پھر داغ، پھر کرتا ہے پھر داغ، ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی مٹھی بند کر کے یوں دکھایا، پھر دل اس طرح بند ہو جاتا ہے، یعنی اب اس میں کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی پر پھر ہوتا ہے جیسے تھیلی کو بند کرنے کے بعد مہر لگائی جاتی ہے، خط کو بند کرنے کے بعد اس کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے، ایسے ہی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کے بعد دلوں کے اوپر مہر کر دی جاتی ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ ہے فطرت کے مسخ ہو جانے کا وہ مرحلہ کہ جس میں اب فطرت مسخ ہو گئی، ضمیر مر گیا، روح مردہ ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے پہلے جب تک کہ ضمیر زندہ ہے، روح میں ابھی زندگی ہے، اے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو دل جب تک زندہ ہے اور جب تک کہ انسان کا ضمیر جو ہے وہ برقرار ہے تو وہ پہچانتا ہے کہ ہاں یہ اچھی شے ہے۔ اس پہچان کے لفظ کو معروف، پہچانی شے، جانی پہچانی شے۔ اچھا اس میں بھی دیکھیے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ، گناہ یہ ہے کہ جس پر تمہارے دل میں خلجان پیدا ہو جائے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ما حاک فی صدرک، تمہارے دل کا اطمینان جو ہے وہ منتشر ہو جائے، اس میں بے چینی پیدا ہو جائے، خلجان پیدا ہو جائے۔ وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلَعَ عَلَيْهِ، اور تم اسے ناپسند کرو کہ لوگوں کے علم میں آئے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہ گویا کہ دونوں اعتبارات سے انفرادی سطح پر بھی فطرت انسانی جو ہے وہی طے کرے گی کہ کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے، جو اس کی جانی پہچانی شے ہے وہ معروف ہے، اور جو جس سے وہ اباح کرتی ہے، جس سے انکار کرتی ہے نہیں یہ ٹھیک کام نہیں ہے، برا کام ہے، وہ منکر ہے۔ اور اجتماعی سطح پر بھی ایک معاشرہ جو صحیح بنیادوں پر استوار ہو چکا ہو،
اس معاشرے میں آپ کو یہ شکل نظر آئے گی کہ معاشرے کے اندر نیکی کا ایک تصور قائم ہوگا، اور آپ نہیں چاہیں گے اگر آپ سے کوئی حرکت سرزد ہو گئی ہے تو آپ چاہیں گے لوگوں کی نگاہ میں نہ آئے، کیونکہ لوگوں کا فیصلہ بحیثیت مجموعی درست ہوگا اس کے بارے میں. تو گویا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے ان دی ہیومن نیچر ایز ویل ایز ہیومن سوسائٹی. انسانی معاشرہ بھی صحیح حکم لگاتا ہے.